بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اوورال کچھ فقہی بات چیت کی جائے گی مختصراً، اور اس کے بعد پھر ہم اس سیشن کو سافٹ کر لیں گے کہ آپ کے جو سوالات ہیں زکوٰۃ کے متعلقہ ہوں یا اس سے ہٹ کے بھی، تو کوشش ہوگی کہ ان کا جواب یہاں دے دیا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ ترتیب ہم نے سوچی ہوئی ہے، تو امید ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ ترتیب ٹھیک رہے گی۔ تو مختصراً پہلے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں جیسا کہ ہم لوگوں نے سن رکھا ہے کہ جو 4 اسلام کے جو ستون ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، پلر آف اسلام میں زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ اور کسی بھی حوالے سے گورنمنٹ جو ہمارے رقوم میں سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پیسے کی کٹوتی کرتی ہے ٹیکس کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، اس میں اور زکوٰۃ میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہم زکوٰۃ کو ایک فریضے کے طور پر سر انجام دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ مالی عبادات میں سے ہے۔ ہمارے جسم جو ہم اس کے میں عبادات کرتے ہیں، جیسے آپ یہاں اعتکاف میں تشریف فرما ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو یہ بنیادی طور پر اگر عبادات کی کیٹیگریز کی جائیں تو اس میں یہ جسمانی عبادات کہلاتی ہیں، اور جو زکوٰۃ ہے یہ مالی عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگرچہ اسلام کا جو عبادت کا تصور ہے وہ بڑا ہماگیر قسم کا ہے کہ ہر وہ لمحہ جو انسان اپنے رب کی رضا میں صرف کرتا ہے، خواہ وہ انسان یہاں سے اٹھ کر بیت الخلاء ہی کیوں نہ جا رہا ہو، اگر اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جا رہا ہے تو وہ عبادت ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان اللہ کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا ایک ایک لمحہ جو وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صرف کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن عبادات میں کچھ نمایاں عبادات خود شریعت نے منتخب کی ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے جو ایک مالی عبادت ہے۔ تو فقہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا جو عربی زبان میں لغوی معنی ہے اس کا مطلب ہے یا اپنے مال پاک کرنا یا کسی چیز میں اضافہ کرنا، اور شریعت کے اصطلاح میں جو زکوٰۃ ہے اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ انسان اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو گارنٹی ہے کہ اس کا مال پاک بھی ہو جائے گا، بابرکت ہو جائے گا، اور اس میں کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ یہ اگرچہ بظاہر لگتا ایسا ہے کہ مثلا 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہم دیے تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ وہ 2 چند ہوتا چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شریعت میں جو زکوٰۃ کا کنسپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو فقہی اعتبار سے جو زکوٰۃ ہے اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص مقدار میں انسان کے پاس مال ہو، وہ مال کون کون سا ہو آگے انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ، اور ایک خاص مقدار میں مال پر ایک خاص وقت گزرنے کے بعد جو کچھ ہلکی سی اماؤنٹ انسان کو مختلف مستحقین زکوٰۃ کو دینی ہوتی ہے، اس
اس کو شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ایک مستقل چھوٹی سی جو اماؤنٹ انسان دیتا ہے مستحقین کو، تو اس تعریف کو اگر ہم تھوڑا سا سپلٹ کریں، کھولیں، تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، یہ تینوں شرطیں ضروری ہیں۔ عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان عقل و شعور سے اللہ نہ کرے اس نعمت سے وہ عارضی طور پر یا مستقلاً وہ محروم ہے، کوئی آدمی مجنون ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، خواہ اس کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بالغ ہونا بھی زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اگر وہ بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، تو اس کے مال و دولت میں سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے۔ صدقہ فطر اس کا جو بڑا ہے، جس پر نفقہ والد پر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اپنے اولاد کا نفقہ، وہ تو نابالغ اولاد کا صدقہ فطر جو ہوتا ہے فطرانہ، وہ والد پر ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ادا کرے۔ لیکن زکوٰۃ میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ عاقل، بالغ اور اسی طریقے سے اگر مسلمان ہے تو اس پر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ عبادت ہے تو عبادت کافر کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اگلا پروسیس عبادت کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک جو بات یہ آئی کہ عاقل ہو، بالغ ہو اور اس کے بعد مسلمان ہو، یہ شرطیں۔ اس کے بعد مال میں کون کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ تو مال میں سے جو روپیہ پیسہ کی شکل میں مال ہوتا ہے، جس میں سونا ہو گیا، چاندی ہو گئی۔ ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے، اسلامک کلچر میں سونا چاندی بنیادی طور پر یہ ثمنین ان کو کہتے ہیں کہ اشیاء کا تبادلے کے لیے جو پیسے کی شکل جس کو دی گئی ہے آئیڈیل اسلامک اکنامک سسٹم میں، وہ سونا چاندی ہے۔ تو بہرحال سونا ہو، چاندی ہو، اور سونا اگر ہے تو 7.5 تولے، اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے، اور اگر کوئی رقم ہے تو وہ 7.5 تولے سونے کے برابر اس کی مالیت ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے بقدر، یا ان میں سے کسی ایک پر۔ یہ ایک کیٹیگری ہو گئی مال کی۔ اس پر اگر 1 سال گزرے گا، آج میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یعنی 7.5 تولے سونا ہے، آج میرے پاس آیا، یا 52.5 تولے چاندی ہے، آج میرے پاس آئی، یا اس کے بقدر کوئی مال روپیہ میرے پاس آیا، تو اگلے سال اس تاریخ کو مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بیچ میں بھی اگر میں ادا کرنا چاہوں تو اچھی بات ہے، لیکن اب جا کے ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور تا زندگی اگر ادا نہیں کیا تو وہ تارک فرض جو ہوتا ہے وہ رہے گا اس پر، اور اس کو ادا کرنا اس پر ضروری رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنا جلدی ادا کیا جائے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات ساتھ ہی سن لیجئے، اور معلوم بھی ہوگا آپ کو کہ رمضان کو زکوٰۃ کے لیے لازمی سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آ گئی، آپ صاحب نصاب رمضان میں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اگر شوال میں ہوتے ہیں تو بھی شوال میں دینی چاہیے۔ اور جس طرح کہا کہ اصل کنسیپٹ یہ ہے کہ جو ہی انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی کر لینی چاہیے۔ یہ زیادہ بہتر، زیادہ ثواب کی بات ہے کہ انسان انتظار میں رہے کہ رمضان آئے گا تب زکوٰۃ دوں گا، نہیں، کہ رمضان میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو لہٰذا میں اگر رمضان میں زکوٰۃ دوں گا تو میری زکوٰۃ کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہاں یہ والی کہانی نہیں چلنی، بلکہ جو ہی فریضہ متوجہ ہوا اسی وقت آپ اس کو ادا کریں گے، تو یہاں یہ ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے، اسلام اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، رب کے حکم کو اس کے مطابق
اسی پوٹینشل میں ادا کرنے کا نام ہے۔ تو اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ مال میں روپیہ پیسہ اگر ہے تو اس کی صورت تو یہ ہوئی، اور اگر مال میں روپیہ پیسہ سونا چاندی سے ہٹ کر کوئی مال ہے، کموڈیٹی کوئی ہے، جسے ہم کہیں کہ مثلاً کوئی مال تجارت کا ہونا، مال جو بھی چیز ہے اس کا مال کا تجارتی نقطۂ نظر سے خریدنا اور اس کو فروخت جو آدمی کرتا ہے، جب تک کہ مال ایسا نہیں ہوگا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تھوڑی سی غلط فہمی اس حوالے سے پائی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم یہ سن بھی رہے ہیں، کہیں نہ کہیں فتاویٰ اس طرح کے آ رہے ہیں، لیکن اصل تعلیمات یہ ہے کہ اساس البیت، گھر کی ضرورت کے جو چیزیں ہیں، ضرورت کا مطلب جو ہمیں ان کی مقدار کی بحث ہے ہی نہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ ضرورت انسان کی دوسرے انسان کے مقابلے میں ڈیفرنٹ کرتی ہے، اس کے لائف سٹائل سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس اس غرض سے گھر میں سامان موجود ہے، اس کی ملکیت میں سامان موجود ہے، اس کے پوزیشن میں سامان موجود ہے کہ میں استعمال میں ہے، میں اپنے استعمال میں کر رہا ہوں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ گھر کے اپنی ضرورت کے جتنا سامان ہے، اگر تجارتی نقطۂ نظر سے وہ نہیں خریدا گیا، جب آپ خرید رہے تھے اس کو، اس وقت انٹینشن تجارت کی نہیں تھی، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ خواہ بعد میں تجارت آپ نے بیچ ہی دیا، لیکن خریدتے وقت اگر آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسا کہ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کے پاس فرض کیا گھر میں 3 کروڑ کی 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، فضول خرچی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ ہم اس پر ابھی بحث نہیں کر سکتے، لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ خریدتے وقت یہ تھا کہ میں اس کو بیچوں گا تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اساس البیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ گھریلو ساز و سامان پر، بلکہ سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور وہ واجب کس طریقے سے ہوگی کہ اگر اس کی قیمت، اس کی مالیت سے مطلب جو ہم چیز فروخت کرتے ہیں اس وقت ہمیں جو پیسہ اس کے اگینسٹ ملتا ہے، تو قیمت فروخت اس کے حوالے سے اگر اس کے پاس اتنا روپیہ آتا ہے، روپیہ پیسہ، یا اس چیز کی سامان کی مالیت اس کے پاس اتنی ہے کہ جس کو اگر حساب لگایا جائے تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولی چاندی کے بقدر وہ بنتی ہو مالیت، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس طریقے سے، اور اسی شرط کے ساتھ کہ سال گزر جائے تب۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے بقدر روپیہ پیسہ، تو اگر ایک انسان کے پاس فرض کیا 52.5 تولے چاندی، آج کل اس کی قیمت کیا بنتی ہے؟ مثلا سپوز ہم اندازہ لگائیں، تقریباً 1.5 لاکھ بنتی ہے، 1,40,050 تقریباً اباؤٹ اتنی بنتی ہے تقریباً۔ ایک ہم سپوز کر لیتے ہیں نا، مثال کے طور پر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے 1.5 لاکھ فرض کیا، اچھی کوالٹی ہو اگر اس میں۔ اچھا لیکن اگر سونے کو دیکھیں گے تو سونے کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 7.5 تولے سونے کی قیمت 2 لاکھ سے اوپر چلا ہوا ہے، اور 21 اور 24 کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 15 سے 16 لاکھ کے درمیان بنتی ہے۔ تو آیا ایک انسان صاحب نصاب وہ کب بنے گا؟ 7.5 تولے سونے کے بقدر اس کے پاس رقم موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے، یا 52.5 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس رقم موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فقہائے کرام نے جو قدیم دور میں عام طور پر یہی فتویٰ تھا کہ ما انفع للفقراء، کہ جس میں فقیروں کا زیادہ فائدہ ہو تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہم انسان کو کہیں کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے،
اور وہ عام طور پر چاندی میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی جس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ سالانہ بچت ہے اس کے پاس پیسے کی شکل میں، تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا 2.5% میں کہ لوگ زیادہ آئیں گے۔ اور اگر کسی انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس اگر ہم شرط رکھیں سونے کا تو وہ 15 لاکھ روپیہ اس دفعہ بنتا ہے، تو آیا ہمیں سونے کا اعتبار کرنا چاہیے چاندی کا؟ تو قدیم فتویٰ تو یہی تھا کہ ابھی بھی یہی چل رہا ہے عام طور پر کہ چاندی کا اعتبار کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے تھوڑی سی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ باقی جہاں آپ مطمئن ہوں جس طریقے پر یہ ہے کہ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، جسے ہم صاحب نصاب کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں اچھا خاصا کھاتا پیتا تصور کیا جاتا ہو، جسے ہم کہیں کہ ایک امیر آدمی ہے تو اس کو پھر وہ زکوٰۃ آرام سے دوسروں کو دے گا تاکہ جو دوسرے غریب لوگ ہیں ان کی کچھ ضرورتیں پوری ہوں۔ لیکن ابھی جس طرح سے ہماری کرنسی ریپڈلی نیچے جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں روپے کی قدر جس طریقے سے وہ بھی ہلکی ہوتی جا رہی ہے اور سونے کے مقابلے میں تقریباً ابھی ڈبل قیمت لگ رہی ہے جو پچھلے سال اور اس سال کی بات تھی، تو آیا اگر دیکھا جائے کہ ایک آدمی جس کی سالانہ بچت 1.5 لاکھ روپیہ ہے اس کو ہم امیر آدمی کہہ سکتے ہیں؟ وہ کنگلا ہے جس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 12 مہینے میں پر ہیڈ وہ کیا بچاتا ہے، پر منتھ کیا بچاتا ہے؟ 12,000 13,000 یہ بچتا ہے اس کا ایک نیٹ اگر ہم دیکھیں ایوریج۔ تو آیا 1.5 لاکھ والا آدمی جس کی سالانہ بچت ہے وہ بیچارہ زکوٰۃ میں سے بھی دے گا اگر، تو وہ باقی جو چیزیں جو پیسے کو کسی نہ کسی شکل میں جمع کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں آگے اکٹھی اماؤنٹ ضرورت ہوتی ہے بعض کام کرنے کے لیے، تو وہ کیسے پھر اس کے اکٹھے ہوں گے؟ تو اس لیے بعض معاصر فقہاء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے موجودہ دور میں سونے کا اعتبار کرنا چاہیے۔ ہاں اب اگر دیکھیں کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس سالانہ ایک سال میں 15 لاکھ روپے اس کی بچت ہے، 16 لاکھ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھاتا پیتا ہے، چلے اتنی بچت اس کی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے پر منتھ 1 لاکھ سے ایکسیڈ کر جاتا ہے وہ اس کی بچت، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کافی حد تک یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی صاحب ثروت ہے، کھاتا پیتا ہے، کہ اتنی اس کی سالانہ انکم میں سے اتنی بچت اس کے پاس موجود ہے کہ وہ اتنا وہ کر لیتا ہے، اسپیئر کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا بہرحال یہاں سے ہماری رائے یہاں سے یہ ہے فیصل مسجد سے کہ وہ آدمی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے بقدر روپیہ پیسہ ہو یعنی کہ 15 لاکھ تقریباً، تو اس پر سال اگر گزرے گا تو اس کو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ چاندی کا تب تک اعتبار کرنا مشکل لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تکلیف مالا یطاق کہ انسان پر اتنا بوجھ ڈال دیا جانا ہے کہ جس کی وہ اٹھانے کی استطاعت شاید نہیں رکھتا۔ تو اس لیے جب تک کہ چاندی اور سونے کے درمیان جو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے یہ تھوڑا سا شرنک نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، تو اگر یہ فتویٰ دے دیا جائے، فتویٰ نہیں لیکن یہ رائے اگر دے دی جائے کہ سونے کا اعتبار کیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس تناظر میں ایک انسان کے پاس اگر کچھ رقم ہے روپے پیسے میں، مثلا 5-6 لاکھ روپیہ ہے، سال گزر گیا ہے، کچھ سونا چاندی ہے جن کی مجموعی مالیت 15 لاکھ تقریباً یعنی 7.5 تولے سونا کے بقدر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہماری رائے کے مطابق اگر کسی انسان کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی بقدر بنتی ہے تو اس پہ انشاءاللہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ بہرحال اس میں ہم آپ جہاں مطمئن ہوں اس پر چھوڑتے ہیں۔ آپ اگر احتیاط کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی احتیاط کرتا ہے اگر انسان کہ میں نے اسی طریقے سے دینا ہے چاندی پر
تو دے، ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ۔ لیکن تکلیف ما لا یطاق، جس کو یہ تھوڑا سا ہو رہا ہو کہ بھائی یہ کوئی جسٹیفائڈ بن نہیں پا رہی، تو اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور بات ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، ایک یہ چیز ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس جو سامان تجارت ہے، مال و دولت، پیسہ روپیہ پیسہ ہے، وہ آپ کی ملکیت میں ہے۔ ملکیت میں ہونا الگ چیز ہے، اور پھر پوزیشن میں ہونا الگ چیز ہے۔ جب دونوں چیزیں ہوں گی تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ملکیت ہے، قرضہ دے دیا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ملکیت تامہ نہیں ہے، اس کے اوپر کمپلیٹ انرشپ اس کے اوپر نہیں ہے، یا چوری کر کے کوئی لے گیا ہے، یا کسی نے آپ کے پاس پلاٹ تھا، آپ نے انشاءاللہ اس پر بھی بات آئے گی، آپ کے پاس پلاٹ تھا، سیل کے پرچے، سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کو رکھا تھا کہ میں نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے، وہ کسی نے قبضہ کر رکھا ہے اس پر، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پوزیشن اس کے اوپر، آپ کا قبضہ اس کے اوپر مکمل طور پر نہیں ہے، اگرچہ وہ ملکیت آپ کی ہے، آپ کے نام پر ہے، لیکن اگر اس پر کوئی کیس چل رہا ہے، اسی طریقے سے آپ کے گھر میں لاکھوں روپے تھے، چور اڑا کے لے کے چلا گیا، تو اب ظاہر ہے آپ کی ملکیت اس میں نہیں رہی، پتہ چل گیا کہ کون لے کے گیا ہے، جب تک واپس نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ملکیت تو ہے لیکن پوزیشن نہیں ہے، قبضہ اس پر نہیں ہے، تو تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد زکوٰۃ کی پہلا کیٹیگری سونا چاندی روپیہ پیسہ ہو گیا، اس میں دوسرا سامان تجارت ہو گیا، اور اس کے بعد آتا ہے جو مال مویشی ہے، تو اس کی مال مویشی پہ جو اونٹ ہو گیا تو اس کی خاص مقدار شریعت نے مقرر کر رکھی ہے، بکری ہے اس کی خاص مقدار، بکری بکرا وغیرہ کی، وہ بھیڑ کی یہ بھی مقرر کر رکھی ہیں، تو وہ اس کے تحت دی جا سکتی ہے، اور بھینس کو ہم گائے کی کیٹیگری میں لاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو وہ ہو گیا تیسری کیٹیگری۔ چوتھے کیٹیگری بڑی آتی ہے، وہ ہے کہ آپ کے پاس زمینیں ہیں، تو وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہری زمین ہے تو اس کا کیا ہے 10واں حصہ ہے، اگر بارانی زمین ہے 10واں حصہ ہے، اور اگر نہری زمین ہے تو بارانی زمین ہے یعنی بارش سے سیراب ہوتی ہے تو اس پر اس کا 5واں حصہ بنے گا، ٹھیک ہے، زیادہ ہوگا اس کا، اور اگر نہری ہے تو پھر 10واں حصہ بنے گا اس کا، کیونکہ اس کے اندر مزید وہ بھی لگتا ہے، تو یہ اس کی ٹوٹل صورتحال بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ یہ تو وہ ہو گیا جو بڑے مدے ہیں روپے مال کی، اس کے اوپر بات ہوئی، پھر ہم نے بات کر لی صاحب نصاب آدمی کون ہوتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، تو اور زکوٰۃ کی بیسٹ یوٹیلیٹی کیا ہو سکتی ہے کہ موجودہ تناظر میں، یعنی مستحقین زکوٰۃ تو قرآن پاک نے مقرر کر رکھے ہیں 8 ہیں، تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کو دیکھے جائیں، مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپلائیڈ فارم میں موجودہ دور میں دیکھا جائے کہ کون سے لوگ، کون سے ایریاز ہیں، اور معاشرے کی کون سی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو زیادہ مستحق بنتے ہیں زکوٰۃ کے، تو اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، جو 8 کیٹیگریز ہیں، اس میں سب سے پہلے تو جس طرح قرآن پاک میں ارشاد آیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ابتدائی 2 جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ صدقات، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک میں جب لفظ صدقہ استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر اس سے مراد صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے، تو یہاں بھی صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں اپنا معنی رکھتا ہے، لیکن ورڈز کی ہسٹری ہوتی ہے نا، جب یہ وہاں سے اردو میں اس نے ٹریول کیا تو یہاں صدقہ نفلی خیرات کے معنی میں آتا ہے۔ اردو میں جب ہم صدقہ استعمال کرتے ہیں تو ہم زکوٰۃ اس سے مراد نہیں لیتے، بلکہ نفلی صدقہ خیرات ہم مراد لیتے ہیں، کہ جو دے دیا، کسی کو 10 روپے دے دیے، 20 روپے دے دیے، مختلف شکل میں جو کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے چیریٹی کرتے ہیں، اردو میں یہ صدقہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، صدقہ خیرات۔ لیکن عربی زبان میں
صدقے سے مراد صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس سے کنفیوز نہیں ہونا، یہ اس وجہ سے ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کن لوگوں کا حق ہے، حق کا، للفقراء، یہاں لام کس کے لیے آیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ حق ہے کن لوگوں کا، جس طریقے سے اولاد کا یہ حق ہے کہ نان نفقہ والد اس کو پرووائڈ کرے، اسی طریقے سے فقراء کا، مساکین کا حق ہے کہ ہم زکوٰۃ ان کو دیں، جو صاحب نصاب ہے ان کے اعتبار ان پر فرض ہے تو ان کا حق ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات بھی، یہ نقطہ بھی نکالا ہے علماء کرام نے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کوئی احسان نہیں چڑھا رہے، ایک ذمہ داری ہے اس سے سبکدوش ہو رہے ہیں، ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ گویا کہ آپ اگر کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ کسی مسکین کو، تو اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے جس سے آپ کیا ہو رہے ہیں؟ سبکدوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کی کیٹیگری آئی فقیر اور مسکین، تو اس کو ایک ہی معنی میں اگر ہم لیں وہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ کہ جن کو اپنی ضروریات زندگی، جو بنیادی ضروریات زندگی، کھانا پینا، رہائش، صحت، علاج جو ہے، یہ بھی میسر نہ ہو یا آسانی سے میسر نہ ہو، زکوٰۃ کے مستحقین یہ لوگ ہیں۔ باقی سارا ٹرپی ڈرامہ ہے ابھی جو چل رہا ہے نا، جدھر یہ کیا وہ کیا، سارا کچھ، یہ سب جو کچھ باتیں ایک طرف، لیکن اصل مستحق یہ لوگ ہیں۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو فوری طور پر پورا کیا جائے، یہ زکوٰۃ کے پیچھے آبجیکٹیوٹی یہ ہے، مقصد زکوٰۃ یہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے اداروں کو دے دیں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ کسی بھی شکل میں ہوں، کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے بینکوں میں پڑے رہیں، سال ہا سال پڑے رہیں، یہ زکوٰۃ کی وہ آبجیکٹیوٹی جو اللہ چاہتا ہے زکوٰۃ سے وہ نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جو زکوٰۃ انسان اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، تو جس طریقے سے بیسٹ طریقے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو نان نفقہ بہترین انداز میں پہنچے، بر وقت پہنچے، ضرورت کے مطابق پہنچے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے اور آپ جناب علی اس کو جا کے دہی بھلے کھلا رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یا ایک بچے کو آپ اس کو دودھ کی ضرورت ہے، آپ دوسرے بچے کو مٹن کھلا رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اس کی جو اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو نان نفقے کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ فزیکل اٹیچمنٹ بھی ہماری ہوتی ہے اور ہماری روحانی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، تو یہاں تو ہمیں کیئر ہوتی ہے، ٹوٹل کیئر ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ کے حوالے سے غریب غربا کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں کیئر نہیں ہوتی، بس دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کیجئے، کوشش یہ کیجئے کہ مطمئن جہاں انسان ہو وہاں انسان زکوٰۃ دے اور مستحقین کو دے، اور وہ میں نے جو آپ کو عرض کیا مستحقین سے مراد یہ ہے۔ پھر آگے جو کیٹیگری ہے ان میں والعاملین علیہا، کہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہوں تو ان میں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کی ذرا ابھی تفصیل شاید ہم بھی مزید نہیں کر سکتے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تو مؤلفۃ القلوب کا یہ بات تھی کہ ابتدائی اسلام میں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ جب لوگ کوئی غریب لوگ ہوتے تھے تو اسلام کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ کی مد میں سے ان کو پیسے دے دیے جاتے تھے تاکہ وہ اسلام لے آئیں، یا اسلام میں رہ کر ان کی مدد اس طریقے سے کی جاتی تھی کہ اسلام کے بعد اگر نعوذ باللہ پیسے نہ دیے جائیں تو دوبارہ واپس چلے جائیں گے، تو یہ دونوں اس میں آتے ہیں۔ اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ موقوف ہو گیا تھا، لیکن موجودہ دور میں بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آج بھی خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں مسلمان مائنورٹی میں رہتے ہوں اور ساتھ جو لوگ ہوں ان کے حوالے سے غریب غربا وہاں بھی ہوں، تو اس کو اپنی کمیونٹی میں ایڈ کرنے کے لیے اگر ان کی تعلیف قلب کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو انشاءاللہ جائز ہے۔ بہرحال وفر رکاب کا مطلب ہے گردنیں چھڑانے میں۔ اس دور میں تو گردنیں چھڑانے سے مطلب یہ تھا
کہ کوئی آدمی اگر غلام تھا تو اس کو آزادی نصیب کروا دی زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ موجودہ دور میں اگر کوئی انسان بے گناہ دشمن کی قید میں ہے یا بے گناہ آپ کو یقین ہے کہ کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے اور وہاں سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے اپنے ہی ملک میں، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی گویا گردن چھوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح وہ انسان جو مقروض ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ یہاں ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے راستے میں، یہاں تو اللہ کے راستے میں اگر ہم اس کو عمومی لے لیں تو ہر وہ کام جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کے اندر جو مشغولیت ہے وہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو زکوٰۃ کو فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اتنا جنرل نہیں لیا جا سکتا۔ اگر اتنا جنرل لے لیا کہ فی سبیل اللہ میں کوئی آدمی ہے، خواہ وہ اللہ کے راستے میں کسی بھی اعتبار سے وہ مصروف ہے، اگر اس کو ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، خواہ وہ مستحق ہو یا نہ ہو، اس کے پاس پیسے ہو نہ ہوں، اور فی سبیل اللہ کے کاموں میں اگر ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے تو جو اصل مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے دو کیٹیگریز، اور ان میں خاص کر کے فقہ حنفی نے ایک کیٹیگری وہ زیادہ کی ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اس میں زکوٰۃ دیں کہ ایک کوئی غزوے میں قتال فی سبیل اللہ میں اگر کوئی لوگوں کو بھیجنا ہے، وہاں پیسے کی کمی ہے تو زکوٰۃ سے پوری کی جا سکتی ہے۔ سامان حرب جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن فی سبیل اللہ کو بہت زیادہ جنرل نہیں کیا جا سکتا، اور ابھی پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے غریب جو بیچارہ ہے جو زکوٰۃ کا اصل مستحق ہے اس تک زکوٰۃ نہیں پہنچ گئی۔ ابن سبیل ہے، راستے میں ہے، یہاں بھی یہی شرط ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے اور اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم، کہ یہ اللہ کی طرف سے بائنڈنگ ہے، لازمی کرنا ہے آپ نے۔ تو بہرحال یہ بات اپنے طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کل جو مستحقین زکوٰۃ ہیں اس میں اپلائیڈ طور پر اگر ہم دیکھیں تو کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ آج کے دور میں، وہ کون سے طبقات ہیں جو زیادہ مستحق ہیں، تو اس میں یہ کوشش کیجئے کہ اس تناظر میں بات کروں گا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، میاں بیوی ایک دوسرے کو اس طور پر کہ اگر ان کا علیحدہ سے سسٹم نہیں ہے، شوہر ہی اس کا سارا کچھ چلا رہا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس ترتیب کے ساتھ، اور غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پھر جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس میں اصل فتویٰ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ موجودہ حالات میں بعض فقہائے کرام نے کہا کہ اگر بہت زیادہ مسائل ہوں اور اس کی وجہ سے ان کو اپنا ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ پھر ان کو زکوٰۃ دے دیں، تاکہ کم از کم ایک رسپیکٹ فل وے میں چیز ہے، ہاتھ پھیلانے سے بہرحال بہتر ہے کہ آل رسول کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ یہ بعض فقہائے کرام نے یہ موجودہ دور میں فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، اس سے نکل کر جو جتنا قریبی ہے اس کو زکوٰۃ پلس صدقات، کوئی بھی چیریٹیبل اماؤنٹ جو ہے سرگرمی دینا زیادہ ثواب ہے۔ مطلب انسان کا بھائی، انسان کی بہن، انسان کا جو انسان ہے اس کے جو چاچو ہیں یعنی والد کے بھائی بہنیں، والدہ کے بھائی بہنیں اور ان کی اولادیں، ان کو عام طور پر ہم ذی رحم محرم جسے کہ محرم یا جسے ہم کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار جنہیں ہم کہتے ہیں نا، تو اس کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں فال کرتے ہیں یہ۔ ان کو زکوٰۃ دینا ڈبل ثواب ہے، ایک اس پر کہ زکوٰۃ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ آپ نے ان کی اللہ تعالیٰ کا ایک جو حکم تھا اس کو وہ پورا کیا، ایک یہ کہ آپ نے صلہ رحمی کی کہ اپنوں کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر عذاب جنگل ثواب، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ عام طور پر ہوتا ہے، ہمیں اپنے گھر کا پتہ نہیں ہوتا، اپنی بہن کا پتہ نہیں ہوتا بیچاری کا، اور ادھر ادھر جناب علی جو ہے نا وہ پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، اور ایک اور اس میں لحاظ کرنا زیادہ بہتر ہے، اگر وہ فیل کرے بھائی ہے صاحب حیثیت نہیں ہے، ایک والا نے دے دیا دوسرے کو نہیں دیا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس اسے کہے یہ لے لو میری طرف سے،
تو بغیر بتائے اس کی ایگو کو ڈسٹرب کیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو یہ والی بات، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم چیریٹی دیتے ہیں لیکن ہمیں اپنوں کی جو انتہائی قریبی ہیں ان کی خبر نہیں ہوتی، تو یہ خبر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اگر مثلا جس طرح سیٹل ایریاز ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں کہ جہاں عام طور پر کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پوش علاقے ہوتے ہیں کہ وہاں آپ کے ساتھ جو رہنے والا تھا وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا، ہاں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہو سکتے ہیں، تو وہ ایریاز جو کچی آبادیاں اسلام آباد کی مثلا کہلاتی ہیں وہاں فوکس کریں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں رمضان میں اس دفعہ خاص کر کے کہ اچھی خاصی چیریٹی ہم دیتے ہیں، لیکن وہاں دیتے ہیں جو سیٹل ایریاز ہیں، وہ کھا کے اتا جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اور بیچارے جو تھوڑی سی کچی آبادیوں میں جائیں تو ان کو شاید کھجور بھی نصیب نہیں ہو، پورے رمضان میں نہیں ہوئی، وہاں ہم نہیں جاتے۔ تو یہ تھوڑی سی لاپرواہی کا عنصر لگتا ہے۔ تو اس طرح نہ کیجئے، بلکہ کوشش یہ کیجئے کہ مستحقین تک خود انسان پہنچے، پھر اصل مال میں برکت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مستحقین تک پہنچنا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کہتے ہیں نا کہ اگر انسان چاہے نا تو اس تک پہنچ ہی جاتا ہے جس تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو انسان تھوڑی سی کوشش کرو، آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون مستحق ہے۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم سہولت پسند ہو گئے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جا کے مدرسے میں جا کے بکرے کو چھوڑ کے آ گئے، چلو جی اللہ مالک آ گئے، یا کہیں اور کر دیا، باقی اللہ مالک ہے۔ کوشش کیجئے کہ مستحق تک پہنچا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہے، دیکھا بھی ہے، مجھے اگر یہ بات سخت ہو تو، لیکن ایک شریعت کی امانت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ بعض اوقات مدرسے کی بڑی بڑی فریجوں میں، ڈیپ فریزر میں 6 مہینے تک گوشت پڑا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک گھر میں 6 مہینے میں مرغی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ مجھے آپ بتائیں ہمارے صدقے کیسے قبول ہوں گے؟ اس میں برکت کیسے آئے گی؟ ہماری زکوٰۃ میں برکت نہیں آ سکتی۔ تو پلیز یہ کوشش کیجئے کہ مستحقین تک پہنچیے، تاکہ انشاءاللہ تعالی مستحق جو ہے، جس کی ضرورت آپ کی زکوٰۃ کی منتظر ہے، آپ کی صدقات کی منتظر ہے، اس تک پہنچنا بھی ہماری ایک قسم کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا، یہ جو 2 کیٹیگری تو یہ ہو گئی، تیسری کیٹیگری جو مجھے لگتی ہے یہ ہاسپٹلز، اور خاص کر کے جو سرکاری ہاسپٹلز ہوتے ہیں، وہاں جو انسانیت کا جنازہ نکلتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے، اور جو بیچارے وہاں جن کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، کبھی دوائی نہیں اور کبھی یہ نہیں اور کبھی وہ نہیں، اور ٹرسٹ کی بنیاد پر ایک ٹرسٹ جو باہر میں شاید 1000 روپے کا ہو جائے گا، 150 200 300 کے لیے اندر جو کمپلیکس میں انسان رلتا ہے، اور اس کے ساتھ جو حشر نشر کیا جاتا ہے، انسانیت کی جو تذلیل وہاں ہوتی ہے، آپ اگر ان کو زکوٰۃ دیں گے تو اللہ میاں وہاں خوش ہوگا۔ تو پلیز ان چیزوں کو دیکھیے، بلکہ اس میں اس طریقے سے دیکھیے کہ مل کر کچھ ایسی چیزیں کریں کہ جو اس دکھی انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی کا سبب بنے، جو کہ اصل میں زکوٰۃ کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اچھا، اب اور طرف جائیں گے ہم، ایک آخری بات، پھر ہم اپنی بات کو سمیٹوں گا، اور جو کوسچن ہوئے انشاءاللہ آپ کریے گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پلاٹ وغیرہ لیے ہوئے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور اگر آپ نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں چیزیں، مکان ہے رینٹ پہ رکھا ہوا ہے، دکان ہے رینٹ پہ رکھی ہوئی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ کیا ہوگی؟ تو اس میں بھی وہی فلسفہ، اگر آپ نے پلاٹ اس طور پر لیے ہیں کہ میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ ہے کہ بھائی دیکھ لوں گا، اچھی قیمت لگی تو بیچ دوں گا، نہیں تو اپنے پاس رکھوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بنیادی طور پر ریئل اسٹیٹ سے انوالو تو نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ میں نہیں۔ آپ ایک آدمی ریئل اسٹیٹ میں ہے جس کا کام ہی یہی ہے، تو ظاہر ہے وہ سیلنگ پرچیزنگ پلاٹس کی اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ ان کو آگے بیچے گا، لے گا، اور اس میں تجارتی غرض شامل ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن ایک آدمی اس طرح ہے کہ ایک تو یہ کہ بطور پیشہ وہ ریئل اسٹیٹ سے منسلک نہیں ہے، یا وہ اگر پلاٹ لے رہا ہے لیکن نیت یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو لازماً ہی بیچنا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، اگر کہیں اچھی قیمت آئی 4-5 سال بعد اس نے بیچ دیا، تو وہ اماؤنٹ جو اس نے بیچی
وہ اتنی تھی کہ جو 7.5 تولے سونے کے بقدر تھی، یا جو دوسری آپ نے تفصیل بتائی جس پر آپ مطمئن ہوں، اس پہ سال گزر گیا پھر زکوٰۃ ہوگی اس پہ. اس طریقے سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ پلاٹ بیچا آپ نے جو کہ آپ نے خریدا ہوا تھا ویسے ہی، اور آپ جو پچھلی ساری زکوٰتیں دیں، ایسا نہیں ہے. دیں تو اچھی بات ہے، صدقہ دے دیں، لیکن ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے جو فیکٹریاں وغیرہ ہیں، ان کے وہاں جتنا بھی خام مال تیار ہوتا ہے تو وہاں جو مشینری ہوتی ہے، انسٹالمنٹ جو ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو میڈیکل کے مختلف ہیں وہ بنتے ہیں، ہم مشینری انسٹال ہوتی ہے وہاں لیبارٹری وغیرہ، تو اس مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اس کے اوپر جو رقم آ رہی ہے یا تجارتی مال جو بن رہا ہے، میڈیسنز بن رہی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اسی ترتیب سے ہوگی جو پیچھے بتائی گئی. اور یہی اصول یہیں چلے گا کہ اگر آپ نے مکان لیا، اس نیت سے لیا کہ میں اس کو رینٹ آؤٹ کروں گا، تو رینٹ کی جو اماؤنٹ آئے گی اس پر جو سال گزرے گا وہ اماؤنٹ، اور باقی آپ کے پاس اگر کہیں اور سے بھی اماؤنٹ آ رہی ہے، سونا چاندی ہلکا پھلکا جو ہے، اس پر جو ہلانے ہول ہوگا، سال گزرے گا، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میرے خیال میں اس طور پر کہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہو سکتا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے گزارشات عرض کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کو اس کے مقاصد کے مطابق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے.